بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا، یہ دنیا کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی بتائیں کہ دنیا کی اصل حقیقت کیا ہے، اس پہ روشنی ڈالنا تھوڑی سی۔ بہت شکریہ میاں صاحب۔ جہاں تک میرا مطالعہ ہے، دنیا اور دنیا کے اندر جو مال انسان اس کے ساتھ بڑی محبت رکھتا ہے، اس کے بارے میں قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ جی، قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ مال کی محبت میں اتنا غرق ہو جاتا ہے کہ وہ اس مال کو گنتا رہتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جیسا کہ سورہ ہمزہ میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ مال کو جمع کرتا ہے اور پھر اس کو گنتا رہتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور پھر وہ گمان کیا کرتا ہے کہ یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا اور اس کو حیات جاودانی عطا کرے گا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ میرے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین موجود ہیں۔ ایک کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا سے کیا سروکار، میری مثال تو بالکل ایسی ہے کہ جیسے ایک درخت کے سائے میں طوڑی دیر کے لیے بیٹھا اور پھر چل دیا۔ وہ مسافر کی بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ وہ جب سفر کر رہا ہوتا ہے اور اس کو سایہ دار درخت نظر آتا ہے تو اس کے نیچے وہ بیٹھ جاتا ہے، تھوڑی دیر بیٹھتا ہے اور پھر آگے چل پڑتا ہے۔ وہ درخت اس کی منزل نہیں ہوتی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ میری مثال بھی یہی ہے، اور ہر آدمی کی مثال دنیا کے اندر یہی ہے کہ جس طرح ایک درخت کے سائے میں تھوڑی دیر ٹھہرنا اور پھر آگے چل پڑنا، کہ دنیا کی زندگی بھی بالکل اسی درخت کی طرح ہے۔ اور اس کی دوسری مثال میں یوں دے سکتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مجھ سے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمر، دنیا میں ایسے رہ جیسے ایک اجنبی رہتا ہے یا راہ چلتا مسافر رہتا ہے، کیونکہ مختصر دنیا ہے، مختصر سی یہ ایک مدت ہے اور دارالامتحان ہے۔ امتحان سے آپ نے گزرنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو امتحان میں کامیاب ہو گیا اس کی دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے بعد کیا کرتے تھے پتہ ہے آپ کو؟ وہ ہر ایک کو یہی کہتے تھے کہ جب تمہاری صبح ہو جائے تو پھر شام کا انتظار نہ کیا کرو، اور جب تمہاری شام ہو جائے تو پھر صبح کا انتظار نہ کیا کرو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ زندگی کو موت سے پہلے، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، خوشحالی کو بدحالی سے پہلے، فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور تندرستی کو بیماری سے پہلے۔ یعنی ان چیزوں کو اگر آپ غنیمت سمجھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کی فرما برداری کریں گے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کریں گے، جو وہ فرما گئے اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے، اور میرے خیال میں سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ یہ تو مال جمع کرنا، اس کے متعلق کیا؟ مال جمع کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ قرآن میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، یہاں پر مال کو خیر کہا گیا ہے، لیکن خیر مال تب بنتا ہے جب اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، غریبوں پر، محتاجوں پر، مسکینوں پر اس کو خرچ کیا جائے۔ اور بندہ اگر اس مال پر سانپ بن کر بیٹھ جائے اور سب کچھ اسی کو سمجھنے لگ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہ بندہ درہم و دینار کا بندہ، عبد الدینار عبد الدرہم۔ تو یہ رویہ جو ہے یہ ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ۔